خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی آج کے اس خوبصورت سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم 13ویں پارے کا خلاصہ اپنی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے، ڈاکٹر صاحب 13ویں پارے کے اندر کون کون سی صورتیں بیان کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں پارے میں بیسیکلی 3 صورتیں ہیں۔ ایک سورہ یوسف جو 12ویں پارے سے چلی آ رہی ہے، اس کے بعد سورہ رعد اور پھر سورہ ابراہیم اس کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا کویشچن آپ سے یہ ہے، ان صورتوں کے اندر کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اس کی تکمیل ہے، اور اس کے بعد جو سورہ رعد ہے اس میں 5 اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے، نمبر 2 توحید کا ذکر ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کون سے یعنی اس کائنات سے آسمانوں کے، زمین کے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، ان چیزوں کی اگزامپلز دے کے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیں ان کو چلانے والا اور ان کی تدبیر کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ قیامت کا ذکر ہے، پھر چوتھے نمبر پہ رسالت کی بات ہوئی کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا، اور 5ویں نمبر پہ متقین اور اشقیاء ان دونوں کی کچھ علامات اور صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو یوں سورہ رعد کے اندر یہ 5 اہم موضوعات موجود ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کے اندر بھی اسی طرح 5 اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 دعائیں ہیں ان کی، اور کچھ متفرق اہم باتیں موجود ہیں اس صورت کے اندر بھی۔ ڈاکٹر صاحب ان صورتوں کی جیسا کہ آپ نے وضاحت کر دی اور تفصیل سے بھی آگاہ کر دیا، اب آپ سے تیسرا کویشچن یہ ہے کہ ان موضوعات کے اندر ہمارا عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور بالخصوص متقین اور اشقیاء کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، روشنی ہے اور نور ہے، اور اس میں ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح سبق، درس، عبرت، نصیحت، موٹیویشن موجود ہے۔ لیکن اس پارے کے اندر ہم اگر سلیکٹڈ آیات کا مطالعہ کریں اور ان کو اپنی پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ متقین کی جو 8 صفات اس بارے میں بیان ہوئی ہیں، ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس حد تک یہ والی صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح جو اشقیاء کی یعنی بدبختوں کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں، ہمیں ان صفات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم ان صفات کو نمبر وار دیکھتے ہیں کہ یہ متقین کی کون سی صفات ہیں، اور پھر ہمیں ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کیسے کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی وفاداری کا ذکر ہے کہ وہ متقین اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ ان کی جتنی اٹیچمنٹس ہیں، ان کی جتنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ان سب میں جو سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے، جو سب سے بڑی وفاداری ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ان کے اندر خدا خوفی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ حرام کے قریب تک نہیں پھٹکتے، بلکہ وہ جگہیں جو ان پر مشتبہ ہو جاتی ہیں اور جہاں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، وہ کنفیوژن کی وجہ سے بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کے اندر آخرت کا خوف ہوتا ہے، کہ وہ دنیا اورینٹڈ نہیں ہوتے بلکہ وہ آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جیسا کہ قرآن و حدیث کے مختلف نصوص سے یہ بات ثابت اور واضح ہے
کہ دنیا کو وہ امتحان گاہ سمجھتے ہیں صحیح. کہ یہاں ہم آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. اسی طرح ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر صبر کی صفت ہوتی ہے. یعنی وہ ناگوار حالات میں، مصائب میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، نامساد حالات کے اندر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں صحیح. اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو ان کو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہوتا ہے اس میں سے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں، نماز کی پابندی، صبر اور صدقہ کرنا. یہ جو 3 صفات ہیں بطور خاص، یہ آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں ایک طرف سے تو کچھ وقفے کے بعد آپ کو آیات کے اندر یہ 3 صفات بطور خاص نمایاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یعنی ان کی بار بار تلقین کی گئی، ان کو بار بار ریپیٹ کیا گیا. صحیح. اسی طریقے سے ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اس کے جواب میں وہ برے طریقے سے پیش نہیں آتے بلکہ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. تو یہ متقین کی صفات ہیں جنہیں ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اسی طرح اشقیاء کی جو صفات بیان ہوئیں، ان کی جو علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ ایک تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر وعدہ خلافی کا ایلیمنٹ بہت عام ہو چکا ہے. بڑے بڑے ایماندار دیانتدار لوگ وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے اور اس کو لائٹ لیتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں قرآن مجید نے بہت زیادہ زور دیا ہے. صحیح. اسی طریقے سے قطع رحمی، یعنی وہ رشتوں کو، نعتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہر وقت تنقیدیں ہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت عیب ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہر وقت رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی تجسس ہی کرتے رہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. یہ فساد کئی طرح کا ہو سکتا ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات جھوٹی خبروں کے ذریعے فساد پھیلاتے ہیں، افواہوں کے ذریعے فساد پھیلاتے ہیں، یا پریکٹیکلی فزیکلی ظلم کے ذریعے ناانصافی کر کے اور ظلم کو پروموٹ کر کے. تو یہ فساد کی مختلف صورتیں ہیں جو وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اہم مضامین ہیں اور ان سے آج ہمیں میرے خیال میں یہ کمٹمنٹ کرنا چاہیے کہ متقین کی یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں جن میں وفاداری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری، اللہ کا خوف، قیامت کا یعنی آخرت کا خوف، پھر صبر والی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، صلہ رحمی کرنا اور برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا. تو ہمیں چاہیے ان صفات کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور قطع رحمی سے بچیں. اسی طرح فساد فی الارض سے بچیں. اور اسی طریقے سے جو تیسری اہم چیز ہے جس پہ میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں کہ وعدہ خلافی، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کے اندر جو اہم باتیں ہیں ان میں سے 1-2 میں بیان کر دیتا ہوں کہ نعمتوں کی بڑھوتری کے لیے، نعمتوں میں اضافے کے لیے ایک ہی قانون ہے اور وہ ہے شکر کا قانون. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے اور شکوے کرنا چھوڑ دو گے اور اللہ کی بارگاہ میں اور لوگوں سے شکایتیں کرنا چھوڑ دو گے اور ناشکری والے رویے کو چھوڑ دو گے تو اس سے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ دیکھو گے کہ نعمتوں کے اندر اللہ رب العزت برکت پیدا کرنا شروع کر دے گا، نعمتوں کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے، شکر گزاری والا رویہ اختیار نہیں کرو گے تو اس سے تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا اور وہ اس طرح کہ جو پہلے والی نعمتیں ہیں وہ بھی تم سے چھننا شروع ہو جائیں گی. اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ پھر اللہ رب العزت کا عذاب بڑا شدید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا